السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ تو بچوں، آج ہم آپ کی اسلامیات اختیاری انٹر پارٹ 2 اس کے حصہ اول مطالعہ قرآن رکوع نمبر 1 اس کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے آیت نمبر 1 تا 7 اس کا لفظی ترجمہ وہ سماعت فرما لیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی آج تک نہ کسی نے بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ ذالکا اسماء اشارات میں سے ہے۔ وہ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں یعنی کہ قرآن میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین جمع ہے متقی کی، پرہیزگار ڈرنے والے۔ الذین اسماء موصولہ ہے، وہ لوگ جو یؤمنون جمع کا صیغہ ہے، ایمان لائے، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، اور مما اصل میں من ما تھا اس سے جو، رزقناہم یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے ان کو دیا، ینفقون جمع کا صیغہ ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ اور اللہ جینا یہ پھر اسماء موصولہ میں سے آ گیا ہے، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لائے، بما اس سے جو انزلہ یہ ماضی مجہول ہے، نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، واو اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا، من سے قبل کا آپ سے پہلے، الیکا آپ کی طرف سے مراد ہے قرآن مجید، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس سے مراد ہے تورات، زبور، انجیل۔ واو اور بالآخرۃ آخرت پر، ہم وہ یوقنون جمع کا صیغہ ہے، یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہ اسماء اشارات میں سے ہے، وہی لوگ علی پر حروف جر ہے، ہدن ہدایت پر ہیں، من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، وہ اور اولئک وہی لوگ ہم المفلحون مفلحون جمع کا صیغہ ہے، فلاح پانے والے ہیں۔ انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، بنا، کین، کنا، لیتا، لکنا، لعلہ، ناصب اسمند، رافع در خبر، زد ما ولا۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا معنی ہے بے شک۔ اللہ دینا اسماء موصولہ میں سے تیسری دفعہ پھر آ گیا ہے، وہ لوگ جو کافروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، سواء برابر ہے، انذرتہم ان کو ڈرائیں، ام یا، جیسے انگلش میں میننگ آتا ہے او آر اور کے میننگ ہوتے ہیں یا، ایسے ام کے معنی ہیں یا، لم نہ تنذرہم ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یؤمنون جمع کا صیغہ ہے۔ خاتمہ یہ فعل ماضی ہے، مہر لگا دی اللہ نے علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، قلوب جمع ہے قلب کی، قلب واحد ہے، قلوب اس کی جمع ہے، قلوبہم ان کے دلوں، اور علی پر، سمعہم ان کے کان، یا سمع سے مراد، سمع کا میننگ ہوتے ہیں سننا، لیکن یا سننے سے مراد ہے کان، اور علی پر، ابصارہم ان کی آنکھوں، ابصار بصر کی جمع ہے، اور بصر کے میننگ ہوتے ہیں آنکھ، دیکھنا، بصارت آنکھ، تو یہاں ابصار سے مراد ہے آنکھیں، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ ان کے میننگ ہے پردہ، اور لہم ان کے لیے عذاب عظیم دردناک عذاب ہے۔ تو بچوں یہ تھے ہر لفظ کے الگ الگ میننگ۔ اب ہم چلتے ہیں با مورا کی طرف۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، مراد قرآن مجید، اور جو
اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، مراد تورات، زبور، انجیل، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پانے والے بھی ہیں اور فلاح پانے والے بھی ہیں۔ ان الذین کفروا سواء اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، برابر ہیں، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہرے لگا دیے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بچاؤ اب ہم چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح کے لیے میں نے چند ہیڈنگز دی ہیں، تو ان ہیڈنگز کی میں وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات کے بارے میں ہے کہ حروف مقطعات کو، پہلی بات، حروف مقطعات کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لکھے اکٹھے جاتے ہیں، یکجا جاتے ہیں، لیکن ان کو الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے الگ الگ بیان کیا جاتا ہے، کتے بنا جاتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ یہ 29 صورتوں کی ابتدا میں ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات 29 صورتوں کی ابتدا میں ہیں، اور اس میں 14 حروف تہجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ مختلف مفسرین کرام نے اس کی مختلف تعویلات بھی بنائی ہیں، مختلف میننگ بھی بنائے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ غلطی سے پاک، دوسری ہیڈنگز ہے غلطی سے پاک۔ جو اللہ کا کلام ہے یہ غلطی سے پاک ہے۔ تو اللہ عز و جل نے ابتدا میں بتا دیا لا ریب فیہ، کہ اس میں لوگوں شک نہیں کرنا، نہ شک کرنے کی گنجائش ہے۔ اس وقت دنیا میں قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو غلطی اور ہر طرح کی شک سے پاک ہے۔ دنیا کے تمام مصنفین، دنیا کے تمام رائٹرز کی کتب میں غلطیاں ہوتی ہیں، مگر یہ کتاب ہر طرح کی غلطی اور شک شبہ سے پاک ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات سراسر حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کی کتاب کا مصنف اور رائٹر وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، جو کہ تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، تو اس لیے حقیقتاً کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے اللہ کا کلام بھی وہ کلاموں کا بادشاہ ہے، لہذا یہ غلطی سے پاک ہے۔ آگے چلتے ہیں تقویٰ کی طرف۔ تیسری ہیڈنگ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو، تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کی ڈیفینیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے اے عمر، آپ کا کبھی ایسے رستے سے گزر ہوا ہے جس کے دائیں بھی کانٹے ہوں، رستہ بھی تنگ ہو، دائیں بھی کانٹے ہوں، بائیں بھی کانٹے ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں، زندگی میں بڑی دفعہ گزر ہوا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ پھر کس انداز سے اس تنگ رستے سے، اس پگ ڈنڈی سے گزرتے ہیں جس کے دائیں بھی کانٹے ہوتے ہیں، بائیں بھی کانٹے ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہوں، میں اپنے کپڑے سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہوں، کہیں دامن میں کانٹا نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے کہ عمر، اسے ہی تو تقویٰ کہتے ہیں۔ او بھئی یہی تو تقویٰ ہے کہ جیسے ایک پگ ڈنڈی پہ اس کے دائیں بھی کانٹے ہیں، بائیں بھی کانٹے، اپنے دامن کو بچا بچا کے چل رہے ہو، تو دنیا ایک پگ ڈنڈی ہے، یہ تنگ رستہ ہے، اس کے آگے بھی گناہ ہے، پیچھے بھی گناہ ہے، دائیں بھی گناہ ہے، بائیں بھی گناہ ہے، تو ہر جگہ پہ گناہ بکھرے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے دامن بچا بچا کے دنیا میں چلنا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ آگے نمبر 4، متقین کی صفات۔ متقین کی صفات کتنی ہیں؟ کون سی ہیں؟ نیک لوگوں کی صفات کتنی ہیں؟ نیک لوگوں کی عادات کتنی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی نیک ہے؟ تو متقین کی صفات جیسا کہ قرآن مجید کے اس بارے میں بتایا گیا ہے 5 ہیں،
کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے سے مراد اللہ پر ایمان، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا، اور جنات کو کسی نے نہیں دیکھا، سابقہ انبیاء کو کسی نے نہیں دیکھا، پچھلی کتابوں کو کسی نے نہیں دیکھا، تو فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں ان کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھی، نہ میزان عمل دیکھا، نہ پل صراط دیکھی۔ تو ان تمام چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لانا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نیک آدمی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ دوسرے مقام پہ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بے شک نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بے شک نماز اللہ عز و جل کے ذکر کی بہترین شکل ہے۔ بے شک نماز اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کا عملی طریقہ کار ہے۔ آگے چلتے ہیں متقین کی مزید صفات کی طرف۔ تو یہ تھی نماز، اور تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ نیک لوگوں کی تیسری عادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے وہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات چھپا کے دیتے ہیں، زکوٰۃ چھپا کے دیتے ہیں، اس انداز سے دیتے ہیں ایک ہاتھ سے جب دے رہے ہوتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ غریب کو دینے کے بعد، بیوہ کو دینے کے بعد وہ جتلاتے نہیں ہیں، بیوہ کی خدمت کرتے ہیں، یتیم کی خدمت کرتے ہیں، بے سہاروں کی خدمت کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے ویسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کرنا نیک بندوں کی عادت اور صفت ہے۔ یہ تھی تیسری صفت۔ آگے متقین کی چوتھی صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جو آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے یعنی کہ تورات، زبور، انجیل نازل کی گئی ہے سابقہ انبیاء پہ، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ متقین کی یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ اس سے پہلے جو نازل ہو چکا ہے تورات، زبور، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین کی چوتھی صفت یہ ہے، پانچویں صفت یہ ہے متقین کی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین کیا ہے؟ وہ یقین رکھتے ہیں کہ موت ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کہ جنت کا وجود ہے، دوزخ کا وجود ہے، جزا و سزا کے پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، پل صراط ہے، میزان عمل ہوگا، حساب کتاب ہوگا، قیامت قائم ہوگی، آخرت قائم ہوگی، لوگوں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ تو یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی آخری صفت تھی۔ تو اب آگے چلتے ہیں نمبر 5، کفار کی ہدایت سے محرومی۔ تو کفار کی ہدایت سے محرومی سے کیا مراد ہے کہ جو کافر ہیں وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ وجہ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ یہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ یہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، یہ نماز ادا نہیں کرتے، یہ اللہ کے دیے سے خرچ نہیں کرتے، یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، یہ تورات، زبور، انجیل پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو جن لوگوں میں یہ عادات نہیں ہیں، صفات نہیں ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، تو لہٰذا وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ آگے شان نزول کی طرف چلتے ہیں کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے۔
शान नज़ूल के बारे में आता है कि हज़रत अल्लामा इब्न कसीर ने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत बयान करते हुए लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बहुत रंज था कि कुफ़ार मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और कुरान को बरहक और सच्ची आयात सुनने के बावजूद ईमान क्यों नहीं लाते और ज़िद और हट धर्मी पर कायम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये आयत नाज़िल करते हुए फरमाया कि ए प्यारे हबीब, आप दिल बर्दाश्ता ना हों, आपके तरीक़ा तबलीग में कोई कमी नहीं है। कुफार अपनी ज़िद और हट धर्मी में इस कदर आगे जा चुके हैं कि वो हक और सच की पहचान से दूर हो गए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी कि आप अपना काम जारी रखें, आपका काम पहुंचाना है, इबलाग है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पहुंचाना है, आप इन तक पहुंचाएं। बाकी इनसे क़यामत के दिन ये अमल नहीं कर रहे, ये सुन नहीं रहे, जैसे भी है क़यामत के दिन मैं जानूं और वो जाने, आपका काम पहुंचाना है। नंबर 7 है कुफार के दिलों पर मोहर। कुफार के दिलों पर मोहर लगाने से क्या मुराद है? जैसे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत में अल्लाह ताला वज़ाहत फरमा रहे हैं कि हक और सच के लगातार इनकार की वजह से उनके दिल इस कदर सख्त हो चुके हैं कि उनमें अब हक और सच को कबूल करने की सलाहियत बाकी नहीं रही। इसीलिए अब वो आपके इतने मोज़ात देखने के बावजूद हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उनके दिलों पर, समात पर गुमराही की मोहरें लगी हैं ए प्यारे हबीब, और कुफ्र और शिरक ने उनकी आंखों पर गुमराही के ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि अपने सामने हक और सच को देखने के बावजूद उसको पहचानने से वो इनकारी हैं। तो उनके दिलों और कानों पर मोहर लगाने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म किया है, बल्कि असल बात ये है कि जब इंसान शिरक की गुमराहियों में पड़ जाता है तो उसके अंदर से हक और सच को पहचानने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तो प्यारे हबीब, इनके दिलों से सलाहियत खत्म हो गई है, ज़्यादा ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो बच्चों, ये थी हेडिंग्स चंद उनकी मैंने वजाहत कर दी है। आगे चलते हैं मुख्तसर सवालात की तरफ। ये सारे के सारे ये 12 सवालात हैं, ये इन आयात में से निकाले गए हैं। तो सवाल नंबर 1 है, हरूफ मुक़त्तआत को मुक़त्तआत क्यों कहते हैं? हरूफ मुक़त्तआत को मुक़त्तआत इसलिए कहते हैं, मुक़त्तआत लफ्ज़ कता से निकला है, कता की मीनिंग है काटना। तो ये लिखे हुए यकजा होते हैं लेकिन इनको अलग अलग पढ़ा जाता है, इसलिए हरूफ मुक़त्तआत को मुक़त्तआत कहते हैं। सवाल नंबर 2, कितनी सूरतों की इब्तिदा में हरूफ मुक़त्तआत से होती है? 29 सूरतों की इब्तिदा हरूफ मुक़त्तआत से होती है। सवाल नंबर 3, हरूफ मुक़त्तआत में कितने हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं? हरूफ मुक़त्तआत में 14 हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं। सवाल नंबर 4, तक़वा से क्या मुराद है? तक़वा से मुराद है अल्लाह का खौफ, तक़वा से मुराद है परहेज़गारी, तक़वा से मुराद है गुनाहों से बचना, तक़वा से मुराद है खशियत, तक़वा से मुराद है अल्लाह अज़्ज़ व जल का खौफ। सवाल नंबर 5, मुत्तकीन की सिफ़ात कितनी और कौन सी हैं? मुत्तकीन की सिफ़ात 5 हैं। आगे अगला सवाल का दूसरा हिस्सा कौन सी हैं? तो मुत्तकीन की सिफ़ात हैं कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। नंबर 3, अल्लाह के दिए हुए से खर्च करते हैं। नंबर 4, वो कुरान पर, तुरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर ईमान रखते हैं। नंबर 5, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये है मुत्तकीन की 5 सिफ़ात। नंबर 6, दिलों पर मोहर से क्या मुराद है? तो दिलों पर मोहर से क्या मुराद है? दिलों पर मोहर से मुराद है कि इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल वज़ाहत फरमा रहे हैं, इस आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल वज़ाहत फरमा रहे हैं। तो दिलों पर मोहर लगाने से मुराद ये है कि असल बात यह है कि जब इंसान कुफ्र और शिरक की गुमराहियों में पड़ जाता है तो उसके अंदर से हक और सच को पहचानने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो हक और सच को पहचानने की सलाहियत ख़त्म हो जाने का नाम है दिलों पर मोहर। सवाल नंबर 7, दावत व तबलीग के काम में हमेशा कितने गिरोह सामने आए? कितने गिरोह सामने आए?
3 ग्रोह सामने आए हैं। दावत व तबलीग के काम में 3 ग्रोह सामने आए हैं। पहला ग्रोह है मुत्तकीन का, सादिकीन का, जो मुकम्मल मुसलमान होते हैं, ईमान वाले होते हैं। और दूसरा ग्रोह है मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन, मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उससे कहते हैं जिसका ज़ाहिर कुछ और हो, बातिन कुछ और हो, जो इस्लाम के ज़ाहरी तौर पर तो अमल कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे होते। ये दूसरा ग्रोह है। और तीसरा ग्रोह है कुफ़ार का। और काफिर उसे कहते हैं जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम का इनकारी हो। सूरह बकरा का तारुफ बयान करें तो सूरह बकरा को बकरा, पहली बात बकरा क्यों कहते हैं? बकरा इसलिए कहते हैं कि बकरा के मीनिंग है गाय। सूरह बकरा को बकरा इसलिए कहते हैं, इसका नाम इसलिए बकरा रखा किया गया है कि सूरह बकरा में गाय का जिक्र काफ़ी ज़्यादा आया है, बहुत ज़्यादा गाय का जिक्र आया है। तो कसरत जिक्र की वजह से इस सूरत का नाम सूरह बकरा रख दिया गया है। तो सूरह बकरा का तारफ, तो सूरह बकरा की 286 आयात हैं। कुरान की सबसे ये बड़ी सूरत है और सूरह बकरा इसे कुरान की कोहान भी कहते हैं। मुनाफिक से क्या मुराद है? मुनाफिक से मुराद है कि जो इसका ज़ाहिर कुछ और हो, बातन कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, अंदर से कुछ और, उसे मुनाफिक कहते हैं। सूरह बकरा की कितनी आयात हैं? सूरह बकरा की 286 यानी कि 286 आयात हैं। सूरह बकरा के रुकू कितने हैं? सूरह बकरा के 40 रुकू हैं, 40 रुकू हैं। तो बच्चों ये था आज का रुकू नंबर 1। ये उसकी आयात, ये उसकी तशरीह हेडिंग के साथ मैंने लिख दी हैं। आगे ये जितने भी सवालात हैं ये रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 के साथ इससे निकाले गए हैं। दुआए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बच्चों अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।